الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة وما سئل الله شيئا يعني أحب إليه من أن يسأل العافية أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ رمضان سے متعلق کچھ تھوڑی سی بات کر لی جائے جس کو آپ استقبال رمضان بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہر اہم چیز کی تیاری پہلے سے کی جاتی ہے تو وہ اتنے ہی عمدہ اس کے نتائج ملتے ہیں، ثمرات ملتے ہیں۔ جتنا بڑا جلسہ ہوتا ہے اتنی پہلے سے تیاری ہوتی ہے، جتنی اہم بات ہوتی ہے اتنی ہی اس کے لیے محنت کی جاتی ہے۔ تو رمضان سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ رمضان یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے بندوں پر ایک بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے اللہ کا ہم پر، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ہمیں پیدا فرمایا تھا۔ ہماری پیدائش کا مقصد جو رب کریم نے خود بیان فرمایا قرآن کریم میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ایک روایت میں آتا ہے إِلَّا لِيَعْرِفُونَ، یعنی بندہ بندہ بن جائے۔ جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ اس کے اندر بندگی آ جائے، عبدیت آ جائے، یعنی عبادت اس کے اندر ایسی رچ اور بس جائے کہ یہ اپنے رب کی عبادت سے لمحہ بھی غافل نہ ہو۔ اور عبادت جب ہوگی تو لازمی بات ہے کہ گناہوں سے بچے گا، نافرمانی سے بچے گا۔ جب عبادت میں مصروف ہوگا تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ یہ رب کا فرما بردار بنا رہے، رب کا فرما بردار بنا رہے۔ اصل مقصود انسان کی پیدائش کا یہ تھا جو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود بیان فرمایا۔ لیکن چونکہ انسان کے ساتھ اللہ جل جلالہ نے شر اور خیر دونوں مادے رکھے، یعنی خیر کا مادہ بھی رکھا کہ یہ جب محنت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے تو فرشتوں سے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کے اندر ایک شر کا مادہ بھی رکھا کہ اگر یہ اپنے ہاتھ پیر ڈھیلے ڈال دے اور نفس و شیطان کے سامنے چت ہو جائے اور یوں کہے کہ جی میری تو ہمت ہی نہیں ہے کچھ کرنے کی، تو پھر اس سے بڑا رذیل کوئی نہیں ہوتا۔ اور یہ چیز رکھنے کے بعد اللہ نے پھر اس کے لیے انسان پر ایک اور احسان فرمایا کہ توبہ کا ایک عمل ایسا رکھ دیا کہ دیکھو تم انسان ہو، خیر و شر کا مادہ تمہارے اندر ہے، کبھی خیر تم سے صادر ہوگا، کبھی شر صادر ہوگا، تو جب شر صادر ہو تو اپنے رب سے مایوس نہ ہونا،
جب شر تم سے صادر ہو تو مایوس نہ ہونا، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کر کے یوں کہنا کہ اللہ میں گناہگار ہوں، اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی، کہ اللہ میں بہت ظالم ہوں، بہت اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہوں، لیکن تو میری مغفرت فرما دے، اس لیے کہ تو ہی مغفرت کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی مغفرت کرنے والا نہیں۔ تو اس شر یعنی وہ جو زہر تھا، اس زہر کا ایک تریاق اللہ نے ہمیں توبہ کی صورت میں عطا فرما دیا۔ کتنے اللہ کے احسانات ہیں ہم پر، ہم ذرا سوچیں، اللہ سبحانہ و تعالی اگر یہ فرماتے کہ بس جی ہمیں تم نے خیر ہی خیر کرنی ہے، اور اگر تم سے کوئی گناہ صادر ہو گیا تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے، سمجھ لو کہ پھر تمہارا حال بہت برا ہوگا، نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یوں فرمایا کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے وہ میری رحمت سے نا امید نہ ہوں، نا امید نہ ہوں، کہ تمہیں میں ایک ایسا تریاق دے رہا ہوں، ایک ایسا عمل دے رہا ہوں کہ جتنے بھی تم نے گناہ کیے ہیں اگر تم اس کو استعمال کرو گے تو اس گناہ کا اثر تم سے زائل ہو جائے گا، اس گناہ کا اثر تم سے زائل ہو جائے گا، کہ ایسا وہ تریاق میں تمہیں عطا کر رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ انعام ہمیں عطا فرمایا کہ توبہ کی صورت میں یہ تریاق ہمیں دے دیا۔ اور پھر روایات میں آتا ہے کہ اگر کوئی ایک دن میں 70 مرتبہ توبہ اس کی ٹوٹتی ہے اور وہ 70 مرتبہ استغفار اور توبہ 70 مرتبہ جو ہے وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ہم اس کی قبول کریں گے۔ یہ ہیں اللہ کے انعامات۔ انہی انعامات میں سے اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا انعام ہمیں رمضان کی صورت میں دیا۔ چونکہ رب کریم جانتے تھے کہ یہ انسان ہے، کمزور ہے، خود اللہ نے فرمایا خلق الانسان ضعیفا، کہ ہم نے اس کو ضعیف پیدا کیا ہے، یہ گناہوں سے گناہ میں جب یہ ملوث ہوگا تو اس کی قوتیں کمزور ہو جائیں گی، اس کی قوتیں کمزور ہو جائیں گی۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا بعض پینوں کے اندر اسپرنگ ہوتا ہے، بہت زیادہ اگر وہ آپ استعمال کرتے رہیں آہستہ آہستہ وہ اسپرنگ ڈھیلا پڑ جاتا ہے، پھر اس کا کیا ہوتا ہے کہ آپ دوسرا اسپرنگ لے کے ڈال دیں تو وہ پین کام کرنے لگے گا، یا اس کو ٹھیک کروا لیں۔ اسی طرح بہت ساری مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں۔ ایسے ہی انسان کے اندر مثال کے طور پہ آنکھیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا کہ ان آنکھوں کا صحیح استعمال کرو۔ صحیح استعمال کیا ہے کہ محرم کو دیکھو، اپنے والدین کو دیکھو، اس سے اجر و ثواب حاصل کرو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، بیت اللہ کی زیارت کرو، اور ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ دیکھو میری ناپسندیدہ چیز کو نہ دیکھنا، یعنی غیر محرم کو مت دیکھنا ورنہ یہ عذابات ہوں گے۔ لیکن انسان کمزور ہے کہ وہ گناہ پہ گناہ جب کرتا رہتا ہے تو آنکھوں کے اسپرنگ کمزور پڑ جاتے ہیں، ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ کانوں کے اندر جو اللہ نے قوت سماعت رکھی ہے، اب غلاظت سن کر وہ قوت سماعت کمزور ہو جاتی ہے۔ یعنی کمزور ہونے کا کیا مطلب کہ پھر انسان بس سننے میں مگن رہتا ہے، بچنے کی کوشش، کبھی کوئی بات سن لیتا ہے، کوشش کرتا ہے، نفس و شیطان پھر اس کو برگلا دیتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ سر سے پاؤں تک ہم اپنے اعضاء کو اللہ کی فرما برداری میں کم استعمال کرتے ہیں اور نافرمانی میں زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہوئی کہ کوئی ایسا عمل انسانوں کو دیا جائے کہ دوبارہ یہ اعضاء اس کے ٹھیک ہو جائیں۔ اس کے لیے اللہ نے ہمیں انعام دیا رمضان المبارک کا، کہ اگر تم نے رمضان کا مہینہ
ہماری اطاعت کے مطابق اور ہماری منشا کے مطابق گزار لیا تو دوبارہ تمہاری ٹیوننگ اور سروس ہو جائے گی کہ پھر اگلا سال تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ بھائی ظاہری بات ہے، جب ایک مہینہ انسان یہ کوشش کرے گا کہ میری آنکھیں غلط استعمال نہ ہوں، میرے کان غلط استعمال نہ ہوں، میرے ہاتھ غلط استعمال نہ ہوں، میرے دل کے اندر غلط خواہشات کو میں خود نہ پکاؤں، جب یہ کوشش کرے گا اور اس کے لیے اللہ نے اسباب عطا فرما دیے، روزے کا سبب عطا فرما دیا کہ جب روزہ رکھو گے تو خود بخود تمہاری یہ روحانی قوت بڑھے گی۔ ساتھ میں رات کی تراویح کو جو ہے وہ ضروری قرار دے دیا کہ جب تم رات کی تراویح پڑھو گے، قرآن کریم سنو گے، جب تم 20 رکعت کے 40 سجدے کرو گے، اور سجدہ وہ عمل ہے کہ جس میں سب سے زیادہ رب کریم سے قرب جو ہوتا ہے وہ گویا کہ سجدے میں ہوتا ہے۔ کہ کسی بزرگ نے فرمایا کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو گویا ایسا لگتا ہے جیسے اپنے رب کے پیروں میں پڑا ہوا ہوں، میں نے اپنا سر رب کے قدموں میں جھکایا ہوا ہے۔ یہ اللہ نے نعمت عطا فرمائی، ان کے ساتھ انسان کو ہمت ہو جاتی ہے، اس کی روحانی قوت بڑھتی ہے، پورے اعضاء کی گویا کہ پورے جسم کی اس کے جو ہے وہ ٹیوننگ اور سروس ہو رہی ہے۔ لیکن یہ انہی لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو رمضان کو صحیح گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صرف بھوکا پیاسا رہنا یہ اللہ کو مقصود نہیں ہے۔ اللہ کو یہ مقصود نہیں ہے کہ بس تراویح جو ہے وہ 10 روز کے اندر پڑھو اور کھڑے رہو، پتہ ہی نہیں ہے، بلکہ کھڑا ہونا بھی آج کل وہ تو پرانی بات ہو گئی۔ اب تو اکثریت یہ ہوتی ہے کہ بیٹھی رہتی ہے، جب حافظ صاحب رکوع میں جانے لگتے ہیں جلدی جلدی کھڑے ہو کے نیت باندھی اور رکوع میں چلے گئے، گویا کہ یہ احسان کر رہے ہیں کہ بھئی 10 روز ہم تراویح پڑھ رہے ہیں۔ ایسے پڑھنے سے کیا فائدہ؟ یہ چیزیں ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہیں جو رب کریم کی منشا کے مطابق رمضان کو گزارتے ہیں۔ رمضان کا مقصد صرف روزے رکھنا نہیں ہے، تراویح پڑھنا نہیں ہے۔ رمضان کا مقصد اپنی پوری زندگی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق چلانا ہے، اور یہ 1 مہینے کی پریکٹس کرائی جاتی ہے تاکہ تمہارے 11 مہینے جو ہے وہ آسانی سے گزر جائیں۔ اور آپ یہ تجربہ کر لیں کہ جو آدمی جتنا اچھا جس کا رمضان گزرتا ہے، رمضان کے بعد اتنا ہی زیادہ وقت اس کا اچھا گزرے گا انشاءاللہ۔ اس کو بعض لوگوں کو کہ حالت یہ ہوتی ہے کہ عید ہوئی اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ رمضان ہم نے کیسے گزارا تھا، وہی واہیات کے اندر لگ گئے، وہی خرافات میں لگ گئے، سمجھ لو کہ اس بیچارے کا رمضان جو ہے وہ صحیح نہیں گزرا۔ جن کا صحیح رمضان گزرتا ہے، بعض لوگوں کو کئی مہینے یہ احساس ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہمیں رمضان اللہ نے عطا فرمایا ہے، گناہوں سے بچنے کی ہمت ہوتی ہے، گناہوں سے بچنے کا احساس ہوتا ہے، کوئی غلط چیز کو دیکھتے ہوئے یہ احساس ہوتا ہے کہ یار ابھی تو رمضان گزرا ہے، میں نے اتنا اللہ سے مانگا تھا اور یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ کوئی گناہ کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ اگر یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے تو الحمدللہ شکر ادا کریں کہ اللہ نے بہت اچھا رمضان عطا فرما دیا، اور جتنا لمبا وقت یہ ایسا گزرتا ہے اتنا ہی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی نے میرا رمضان مجھے اچھا عطا فرمایا۔ پھر جیسے جیسے کمزوری پیدا ہوتی ہے دوسرا رمضان آ جاتا ہے۔ اصل تو یہ تھا، لیکن آج ہم نے رمضان یہ سمجھ لیا، بعض لوگوں نے رمضان کو تجارت کا ذریعہ بنا لیا ہے کہ بس جی رمضان تو تجارت کا مہینہ ہے۔ پہلے لوگ یہ کرتے تھے کہ رمضان سے پہلے بڑے بڑے تاجر اپنے کاموں کو سمیٹتے تھے اور یہ کوشش کرتے تھے کہ بھائی 11 مہینے کمایا ہے، یہ مہینہ تو رب کی عبادت اور خرچ کرنے کا ہے۔ پہلے عموماً یہ سوچ تھی، اور آج بھی الحمدللہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن عموماً آج یہ ہو گیا ہے کہ بس تجارت کا مہینہ ہے۔
تاجر ہر چیز کے پیسے بڑھا کر ذخیرہ اندوزی کر کے مال جمع کر کے کہ روح افزا کے اب سے اتنے ریٹ ہوں گے، چینی کے یہ ریٹ ہوں گے، خربوزے کے یہ ہوں گے، کیلے کے یہ ہوں گے، گویا کہ اس کی ساری سوچ اس پر ہے کہ میں اس رمضان میں کیسے زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاؤں۔ دوسرے لفظوں میں یہی کہا جائے گا نا، غیر مسلموں کے تہواروں پہ آپ دیکھیں، آپ نے سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا کہ وہ اپنی اشیاء کو کم کر دیتے ہیں، مختلف سیلیں لگاتے ہیں، آدھی آدھی قیمت پر چیز کر دیتے ہیں، اور ایک ہم ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے کہ ہم اس طرح بگڑ چکے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں بس رمضان تو کمائی کا ذریعہ ہے، پہلے نمبر پہ۔ دوسرے نمبر پہ وہ لوگ آ جاتے ہیں جو 11 مہینے مختلف کاموں میں مصروف ہیں یا نہیں کچھ بھی نہیں کر رہے، لیکن جیسے رمضان شروع ہوتا ہے انہوں نے اسٹال لگانے کے لیے پلاننگ شروع کر دی۔ تو ہوا نہیں ہوا؟ آپ نوجوانوں کو دیکھیں، جو نوجوان 11 مہینے کچھ نہیں کر رہا، وہ اس مہینے کے اندر پیسے کمانے کے لیے کوئی جوتیوں کا اسٹال لگا رہا ہے، کوئی چپل لگا رہا ہے، کوئی کپڑے لگا رہا ہے، کوئی جو ہے جیولری لگا رہا ہے، کوئی یعنی عجیب عجیب خرافات کے اندر کہ اللہ نے چلو آپ کو موقع دیا تھا، جہاں آپ 11 مہینے نہیں کما رہے، آپ اس مہینے میں بھی اللہ کی عبادت کرتے، لیکن آپ نے بلکہ اس کو 11 مہینے تو ایک طرف رمضان کو تجارت کا ذریعہ بنا لیا، نہ تراویح کا معلوم نہ روزے کا معلوم، بس یہ ہے کہ میرا اسٹال چل جائے، کچھ نہ کچھ چل جائے۔ تو میرے دوستو، آخر ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ رمضان سے پہلے کوشش تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ اگر اپنے معاملات میں مصروف بھی تھے، چاہے آپ تاجر تھے، چاہے کہیں ملازمت کرتے تھے، اپنا کام کرتے تھے، کوشش یہ کرتے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں رمضان کے اندر 2-4 گھنٹے 6 گھنٹے اپنے ایسے نکالوں جس میں میں قرآن کریم کی تلاوت کروں، جس میں میں ذکر و اذکار کروں۔ مخصوص وقت زیادہ نہیں، کم سے کم اگر 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اس بات کے نکالے جاتے کہ بھائی رمضان کے اندر تو مجھے یہ 2 گھنٹے میرے ایسے ہیں جس میں سوائے میں تلاوت ذکر و اذکار کے اور کچھ نہیں کروں گا۔ لیکن اللہ افسوس، ہماری جو حالت ہو چکی ہے، نفس و شیطان نے، برے معاشرے نے ہمیں ایسا جکڑ لیا ہے کہ یہ اس طرف ذہنی نہیں جاتے، بلکہ جو اس پر ترغیب دیں کہتے ہیں یہ بے وقوف لوگ ہیں، ان کو کیا معلوم ہے کہ رمضان تو تجارت کا اور جو ہے وہ کمائی کا ذریعہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تجارت اور کمائی کا ذریعہ ہے، لیکن روحانی تجارت کا ذریعہ ہے، روحانی کمائی کا ذریعہ ہے۔ تو بہرحال میرے دوستو، چونکہ یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، چند دن باقی ہیں، اس لیے آج میں نے سوچا کہ اس کے اوپر کچھ عرض کروں۔ اللہ رب العزت نے یہ بات دل میں ڈالی، ہمارے بہت سارے اعمال ہوتے ہیں رمضان میں، لیکن میں صرف 2 چیزیں عرض کروں گا کہ ابھی سے، بلکہ 3 چیزیں۔ پہلی کوشش تو آج ہی سے یہ کریں کہ ہم نے رمضان کا زیادہ سے زیادہ حصہ اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے۔ عبادت صرف نفل کا نام نہیں ہے، آپ تلاوت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، روزہ رکھے ہوئے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، دعائیں کریں، سب عبادات ہیں، ساری عبادات ہیں۔ تو ایک تو ابھی سے یہ کوشش کی جائے اور اللہ سے مانگا جائے۔ اگر مثال کے طور پہ کوئی ساتھی کہیں ملازمت کرتے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ زیادہ محنت ہوتی ہے، صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں، اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ مجھے آسانی والا کوئی عمل عطا فرما دے، یا اللہ میرے لیے آسانیاں فرما دے۔ وہاں سے چھٹی لینے کی کوشش کریں، وہاں سے کچھ وقت کم کرنے کی کوشش کریں۔ بھائی دیکھو، کوشش ہمارے اختیار میں ہے، اگر بالفرض نہیں کر سکے تو کم سے کم کوشش کا اجر تو ملے گا نا، کوشش کا اجر تو ملے گا۔ لہذا ایک تو سب سے پہلا کام کہ کوشش کریں اور اللہ سے دعا کریں۔ پھر رمضان میں جو کرنے کی چیزیں ہیں وہ آپ کو سب کو معلوم ہے کیا کیا کرنا ہے۔ میں صرف 2 چیزوں پر توجہ دلاؤں گا۔
پہلی بات یہ کہ اگر زیادہ عبادات نہ کر سکیں تو کم سے کم گناہ نہ کریں۔ کیا؟ اگر آپ زیادہ عبادات رمضان میں نہیں کر سکتے تو فرائض کو پورا کریں اور گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ گناہ کیا ہے؟ سب سے پہلا گناہ جو آج ہم سب کے ہاتھوں میں ہے وہ ہمارا موبائل ہے۔ سب سے پہلا گناہ، آپ نہ چاہتے ہوئے موبائل پہ ایسی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ جو ناجائز اور حرام ہے۔ لہٰذا یہ کوشش کریں کہ رمضان میں نہ فیس بک استعمال کرنی ہے، نہ جو ہے یوٹیوب استعمال کرنا ہے، نہ کوئی دوسری چیز استعمال کرنی ہے۔ زیادہ سے زیادہ فون سننا اور کرنے والا جو عمل ہے ضرورت کے مطابق، ضرورت کا، بس اس سے زیادہ فون کو اپنے قریب رکھنا ہی نہیں ہے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر صرف اس چیز سے آپ بچ گئے تو انشاءاللہ آپ سمجھ لیں آپ کا 70% رمضان تو کامیاب ہو گیا، آپ نے کامیابی سے گزار لیا۔ کیوں؟ دیکھو سمجھو ذرا اس بات کو، آپ نے دن میں روزہ رکھا، الحمدللہ روزہ رکھنے سے ایک روحانیت، ایک نورانیت اور اللہ کی طرف سے ایک رحمت آپ کے اندر آئی، دل کے اندر پاکیزگی اور صفائی محسوس ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے تراویح پڑھی، تراویح کے اندر جب آپ نے اتنا کچھ پڑھا، سنا، سجدے کیے تو اللہ سبحانہ و تعالی سے ایک قرب نصیب ہوا۔ ہوتا ہے نا، ہر انسان کو محسوس ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ آج اللہ نے مجھے یہ عطا فرمایا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے کچھ کیا ہے۔ اچھا اب آپ نے، میں ایک دن کی بات کر رہا ہوں، آپ نے روزہ رکھا، تراویح پڑھی، گھر آئے اور موبائل لے کر آپ بیٹھے، آپ نے فیس بک استعمال کرنی شروع کی، اس کے اندر گھنٹے 2 گھنٹے تو ایسے ہی نکل گئے، پتہ ہی نہیں چلا، اور اس میں جو الٹی سیدھی چیزیں آتی رہیں، آپ کی جو نورانیت سارا دن میں حاصل ہوئی تھی وہ ایک بد نظری سے ختم ہو گئی، ایک بد نظری سے۔ اور اگر آپ یوٹیوب پر چلے گئے تو سمجھ لیں کہ وہ لمحے میں ختم ہو گئی۔ آپ یوں سمجھ لیں یہ ایسا ہوا جیسے آپ نے سارا دن ایک بالٹی پانی بھرا پینے کے لیے، استعمال کے لیے، اور شام میں اس میں آپ نے خود ہی ایک بوند پیشاب ملا دیا۔ کیا کیا؟ ایک بوند، صرف ایک بوند، زیادہ نہیں، ایک بوند پیشاب ملا دیا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کو کوئی پینا گوارا کرے گا؟ اس سے پاکی حاصل کرنا گوارا کریں گے؟ یعنی سارا دن میں آپ نے جو بالٹی بھری تھی محنت کر کے، ایک لمحے میں آپ نے اس کو برباد کر دیا۔ یہی مثال گناہ کی ہے کہ سارا دن میں جو کچھ حاصل کیا، رات میں ان چیزوں پر جب آپ بیٹھے تو گناہ کی وجہ سے سب برباد ہو گیا۔ اب اس سے آگے آپ چلیں، یہ تو وہ چیز تھی جو ہمارے ہاتھ میں ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لہٰذا یہ تہیہ کر لیں، ارادہ عزم کر لیں کہ رمضان میں ہم نے موبائل کا استعمال سوائے ضروری فون کالوں کے نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے جی، ارادہ کر لیا نا انشاءاللہ۔ دوسری بات، آنکھوں کی حفاظت کریں۔ بازار جا رہے ہیں، آفس جا رہے ہیں، دکان جا رہے ہیں، کوشش کریں نظر غلط استعمال نہ ہو۔ نیت کر کے نکلیں کہ میں نظر کو غلط استعمال نہیں ہونے دوں گا، یہ نیت کر کے نکلیں۔ اسی طریقے سے غیبت، جہاں 2-4 دوست بیٹھتے ہیں غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ اب کیا؟ الغیبت اشد من الزنا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ غیبت یہ زنا سے بدتر گناہ ہے، زنا سے بدتر گناہ ہے۔ لہٰذا نیت کر لیں کہ غیبت نہیں کرنی۔ اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو اگر آپ کو یہ اختیار ہے تو بات کو گھما دیں، وہاں سے بات کر کے اس انداز میں کہ بات ہی گھوم جائے تاکہ سب بچ جائے، اور اگر یہ اختیار نہیں تو کم سے کم خود بچ کر اڑ جائے وہاں سے۔ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ نمازوں کی پابندی، تلاوت کی پابندی، یہ تو ساری عبادات ہیں نا، یہ تو الحمدللہ کسی نہ کسی انداز میں اللہ کا فضل ہے ہمارے ساتھیوں میں ہوئی جاتی ہیں، لیکن یہ وہ چور راستے کہ جن کی وجہ سے ہماری عبادات ضائع ہو جاتی ہیں۔
کہ ٹنکی بھر رہے ہیں، نیچے سے جو ہے وہ لیک ہے، خالی ہوتی جا رہی ہے۔ لہٰذا اس لیکیج کو بند کر کے جب عمل کرو گے تو انشاءاللہ رمضان کے آخر میں مجھے دعائیں دو گے کہ الحمدللہ بدر بھائی نے کیسی اچھی بات ہمیں بتائی تھی کہ ہماری ٹنکی فل ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ ایک تو یہ گناہ جس صورت میں بھی ہو، یہ تو میں نے چند مثالیں دے دی نا، باقی جس صورت میں بھی ہو گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری عبادت، دوسری بات، یعنی یہ تیسری بات ہو جائے گی نا، پہلی میں نے کیا عرض کی تھی کہ ابھی سے تیاری شروع کر دیں، دعائیں شروع کر دیں اللہ سے کہ اللہ اچھا رمضان ہمیں عطا فرما دے۔ دوسرے نمبر پہ گناہوں سے، یعنی اب رمضان میں جو کرنے کی میں نے بتائیں، دو چیزیں میں صرف عرض کر رہا ہوں۔ پہلی چیز گناہ سے بچنے کی کوشش، چاہے گناہ کسی بھی انداز کا ہو، اور دوسری کرنے کا عمل ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے دعا۔ کیا کرنا ہے؟ دعا۔ میرے محترم، دعا ایسی عبادت ہے جس کے لیے نہ کوئی شرط ہے، نہ کوئی رکن ہے، مقصد کسی قسم کی کوئی اس کے اندر قید ہے ہی نہیں نا۔ آپ ہر حال میں دعا کر سکتے ہیں، وضو کی حالت میں ہو، بے وضو حالت میں ہو، غسل جنابت یعنی آپ فرض غسل کی حالت میں ہو تب بھی دعا کر سکتے ہیں، زبان سے بھی کر سکتے ہیں، دل سے بھی کر سکتے ہیں۔ ساری دعائیں اللہ قبول فرما۔ سننے والی ذات و علیم بذات الصدور، وہ ذات ہیں۔ اور یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا یہ عبادت کا مغز ہے۔ ہمارے ہاں ایک تصور کیا ہے کہ دعا کی قبول ہو گئی تو الحمدللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ نے قبول فرما لی، اور اگر قبول نہ آئی تو سمجھتے ہیں کہ بس قبول لے لی دعا ہماری۔ جبکہ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے لیے تو یہی دعا بھی ہوتی ہے اور ذہن میں بھی ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ قبول فرمائیں گے۔ اور ایک وقت یعنی نماز میں جو وقت ہمارا لگتا ہے، ذکر میں جو ہمارا وقت لگتا ہے، تلاوت قرآن کریم میں جو وقت لگتا ہے، درود شریف پڑھتے ہوئے جو وقت لگتا ہے، تو ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا وقت عبادت میں لگا ہے۔ ایسا ہے نا؟ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ عبادت میں لگا ہے۔ لیکن ایک آدمی ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے، مقصد نہ مسجد میں ہے نہ ایک دکان پر بیٹھا ہے اور وہ اللہ سے مانگ رہا ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں بھی عبادت میں مصروف ہوں، نہ اگلا سمجھتا ہے کہ یہ عبادت میں مصروف ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں بس ایک زبانی مانگنا ہے، اگر قبول ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مقصد اس کا کوئی فائدہ ہوگا نہیں ہوگا ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں ہے۔ نہیں میرے دوستو، نہیں، یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں۔ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ دعا بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ جس حال میں دعا کر رہے ہیں آپ عبادت میں مصروف ہیں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور جو میں نے یہ روایت یہاں پر پڑھی ہے جس میں فرمایا الدعاء مخ العبادہ، اور ایک دوسری روایت جو پیچھے ہے الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ تو جس حال میں آپ دعا کر رہے ہیں، لیٹے ہیں، بیٹھے ہیں، چل رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، آپ اپنے آفس کے اندر جو ہے وہ مصروف ہیں کمپیوٹر کے اوپر، لیکن دلی دل میں اللہ سے مانگ رہے ہیں، آپ اپنے بستر پر لیٹ گئے ہیں، لیٹنے کے بعد آپ نے اپنے وظائف کی اور دعائیں شروع کر دی کہ یا اللہ میرا فلاں مسئلہ بھی حل کر دے، یا اللہ میری مغفرت فرما دے، یا اللہ رمضان کا مہینہ ہے، میں جیسا گزارنا چاہیے تھا ویسا نہیں گزار پا رہا، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ میرے دوستو، یہ اللہ نے آپ کو عبادت کی توفیق دی ہے، یہ آپ عبادت کر رہے ہیں۔ اور اس روایت میں جو اگلی فرمائی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا کہ اللہ کے یہاں کوئی چیز اور کوئی عمل دعا سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ اللہ کو کسی کا دعا کرنا یہ بڑا محبوب ہے، بہت عزیز ہے اللہ کو یہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعا میں عاجزی ہوتی ہے۔ دعا کا مطلب کیا ہے؟
اپنے کو عاجز بنا کر ایسی شخصیت کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ جو بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں اور تو قادر مطلق ہے، یا اللہ میں مخلوق ہوں اور تو خالق ہے، یا اللہ میں کمزور اور ضعیف ہوں تو قوی ہے، یا اللہ تو اپنے فضل سے میری دعا قبول فرما لے۔ یہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی کو انکساری، عاجزی اور بندگی بڑی پسند ہے۔ اور کسی نے بڑی خوبصورت انداز میں ایک بات کہی، اگر آپ لوگ بات سمجھ سکیں، فرمایا کہ جس کے خزانے میں جو چیز نہ ہو وہ اس کو زیادہ پسند ہوتی ہے۔ جس کے خزانے میں جو چیز نہ ہو وہ اس کو زیادہ پسند ہوتی ہے۔ تو رب تو اس کی تو شان کبریائی ہے نا، اس کی تو شان اعلیٰ اور عرفہ ہے نا، اس کے خزانے میں یعنی رب کے پاس عاجزی نہیں ہے، انکساری نہیں ہے رب کے پاس، چونکہ جس کے جو عاجز اور ضعیف ہوگا وہ رب تھوڑی ہوگا۔ لہٰذا جب اس کے خزانے میں انکساری اور عاجزی نہیں، اور جب بندہ عاجزی دکھاتا ہے تو رب کو بڑا پیار آتا ہے اس پر، رب بہت خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھے خالق سمجھ کر مانگ رہا ہے، مجھے قادر سمجھ کر مانگ رہا ہے، مجھے حاکم سمجھ کر مانگ رہا ہے۔ میرا بندہ اپنے کو کمزور سمجھ کر میرے سے کہہ رہا ہے، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا، جب بندہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، بڑے فضائل ہیں اس کے، بڑے فضائل ہیں، انشاءاللہ موقع ملا تو کبھی عرض کروں گا کہ جب بندہ یہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ یا اللہ کسی گناہ سے بچنے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے، اور یا اللہ کسی نیکی کے کرنے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ نہ گناہ سے بچنے کی میرے اندر کوئی قدرت اور طاقت ہے، نہ کسی گناہ سے بچنے کی میرے اندر طاقت اور قدرت ہے، نہ کسی نیکی کو کرنے کی میری طاقت اور قدرت ہے۔ یا اللہ تیری مدد نہ ہو تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جب بندہ یہ کہتا ہے تو رب کو بڑا پیار آتا ہے، اور رب کریم فرماتے ہیں یہ بندہ تو تسلیم ہو گیا، یہ بندہ تسلیم ہو گیا۔ تسلیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ جس کو کہتے ہیں نا آپ، وہ ہینڈز اپ ہونا، کہ ہاتھ کھڑے کر کے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ پیش کر دیتے ہیں کہ ہاں جی بس اب میں تو بس اب بھاگ نہیں سکتا، میں تمہارے سامنے سرنڈر ہو گیا ہے۔ بس اسی طرح جب بندہ کہتا ہے نا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اللہ سبحانہ وتعالی بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ میرا بندہ سرنڈر ہو گیا، لہٰذا اب جو یہ مانگ رہے اس کو دے دو۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ رمضان کے اندر جو کرنے کا عمل ہے، ایک بتا رہا ہوں صرف، باقی تو آپ کریں گے، کہ دعا کو نہ چھوڑے، کوئی لمحہ دعا کرنے سے غافل نہ ہو، کوئی لمحہ ہو، جس وقت جو موقع مل جائے، دھیان ختم ہو گیا، جیسے دھیان آیا پھر دعا شروع کر دی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر لمحے میں اللہ سے مانگے، اپنے لیے مانگے، اپنے گھر والوں کے لیے مانگے، اپنے تمام احباب کے لیے مانگے، پوری امت کے لیے مانگے، جو گزر چکے ہیں ان کے لیے مانگے، اپنی دنیا بھی مانگے، آخرت بھی مانگے۔ اور دنیا مانگنا کوئی ناجائز نہیں ہے۔ ہمارے بعض صوفی دوست ہیں بیچارے، وہ کہتے ہیں ارے میاں ہم اللہ سے دنیا نہیں مانگتے۔ تو میں نے کہا کون سا کمال کرتے ہو، خلاف سنت عمل کرتے ہو؟ ایک دم چونک گئے، کہنے کہ کیا مطلب؟ میں نے کہا میرا رب خود سکھا رہا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، تو میرا رب تو خود دنیا مانگنا سکھا رہا ہے ہمیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے؟ کہنے لگے جی پڑھتے تھے۔ تو میں نے کہا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا مانگ رہے ہیں تو میں اور تو کون ہوتے ہیں کہ میں کہوں کہ میں اللہ سے دنیا نہیں مانگتا، صرف آخرت مانگتا ہوں؟ میں نے کہا بھائی میں تو کمزور آدمی ہوں، میں تو اللہ سے سب کچھ مانگتا ہوں۔ تو لہٰذا اس چیز کو ذہن میں نہ لیں کہ اللہ سے دنیا نہیں مانگی، جاب بھی مانگے، رزق کی برکت بھی مانگے، پریشانی دور ہونے کے لیے بھی مانگے، بیوی بھی مانگے، بیوی بھی مانگے، اگر جس کی شادیاں نہیں ہوں گی وہ اللہ سے بیوی مانگے کہ یا اللہ نیک اور صالح مجھے بیوی عطا فرما دے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
یہ چند گزارشات تھیں، اللہ ہم سب کو ہمارے دلوں میں اللہ اس کو اتار دیں اور کہنے سننے سے زیادہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیں۔ لیکن یہ چیزیں ہوں گی جب ابھی سے ہم کوشش کریں گے۔ میں نے ایک تجربہ سمجھنے ایک ذہن گیا ایک چیز کی طرف، بعض لوگوں سے پھر اس کی تصدیق بھی ہوئی۔ جیسے رمضان کے لیے ہم سوچتے ہیں نا کہ جی رمضان آئے گا تو میں اتنے نفل بھی پڑھوں گا، میں اوابین بھی پڑھوں گا، میں تہجد بھی پڑھوں گا، میں فلاں بھی پڑھوں گا۔ لیکن رمضان آتا ہے گزر جاتا ہے، نہ ایک اوابین پڑھی جاتی نہ تہجد پڑھی جاتی۔ لیکن جو لوگ رمضان سے پہلے سے چاہے 2-4 دن پہلے ہی سے کوشش شروع کر دیں اور اوابین شروع کر دیں، تہجد شروع کر دیں، نمازوں کے بعد عام نمازوں میں اگر نوافل نہیں پڑھ رہے تھے اب نوافل پڑھنے لگ جائیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کو رمضان میں بھی توفیق ہو جائے گی، رمضان میں بھی توفیق ہو جائے گی۔ یہ بالکل ایسے ہی اس کی دوسری مثال، لوگ حرم جاتے ہیں نا، یہاں سے سوچ کر میں اتنے طواف کروں گا، اتنے عمرے کروں گا، میں وہاں اتنے وظائف کروں گا، ایک لمحہ میں ضائع نہیں کروں گا، لیکن وہاں جانے کے بعد کچھ بھی نہیں ہو پاتا۔ اب تو خیر صورتحال ہی بدل گئی، جو پہلے جو صورت تھی اس میں بھی بڑے عجیب معاملات ہوتے تھے۔ لیکن بہرحال مختصر سی بات میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ابھی سے اپنی روٹین کو تبدیل کر لیں۔ مثلا ظہر کے بعد 2 نوافل پڑھ لیا کریں، سنتوں کا اہتمام رکھیں، مغرب کے بعد جو ہے 2 سنت 2 نفل تو ویسے ہی پڑھتے ہیں، 2 نفل اور ملا لیں اوابین کی نیت سے، وہ 6 رکعت ہو جائیں گی، اور رمضان کے اندر مزید 2 ملا کر ان کو 8 کر لیا کریں تو 6 نفل اور 2 سنت ہو جائیں گے۔ اور اگر 2 سنت یعنی 6 نفل نہ بھی پڑھ سکیں تو 2 سنت اور 4 نفل اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ تب بھی اوابین کا ثواب مل جائے گا۔ ایسے ہی کوشش کریں فجر کی اذان سے پہلے، یعنی وقت جو ہے وہ فجر کا شروع ہو جاتا ہے اذان سے 15 منٹ پہلے، آپ صبح صادق سے 10 منٹ پہلے اٹھ کے 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھنا شروع کر دیں۔ ابھی سے جن چیزوں کی عادت ڈالنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ رمضان کے اندر آپ دیکھیں گے ان کے اندر برکت ہو جائے گی، پابندی نصیب ہو جائے گی، اور انشاءاللہ بہت آسانی سے عمل ہو جائے گا۔ اور اگر یہ سوچا کہ رمضان آئے گا تو یہ کروں گا تو میرے دوستو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ روزہ اور تراویح تو عموماً ہو جاتا ہے لیکن بقیہ چیزیں پھر رہ جاتی ہیں، اور بلکہ بعض دوستوں کی تو بیچاروں کی پھر نمازیں بھی جو ہے وہ بہت ساری سونے کی نظر ہو جاتی ہیں، ظہر بھی سونے کی نظر ہو گئی، عصر جو ہے وہ بھی سونے کی نظر ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت ان سب خرافات سے اور ان ایسی چیزوں سے جو ہمارے رمضان کو خراب کرنے والی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں، اور اپنی مرضی کے مطابق اللہ ہمیں اپنی مرضی کے مطابق عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔